رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی پانی پر چلتا ہے اس کے پاؤں ضرور بھیگتے ہیں۔ اسی طرح صاحب دنیا گناہوں سے سلامت نہیں رہ سکتا۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے بلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، تم کو مال کی کثرت نے اندھا کر رکھا ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، مگر اپنے مال سے جو تو نے کھایا وہ ختم ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، مگر جو راہ خدا میں خرچ کیا وہی باقی رہے گا بس۔ اپنی آرزوؤں کو دل میں مار ڈالو اور دلوں کو ان میں مرنے نہ دو۔ جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا۔ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے۔ اب تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ فرمان نبوی ہے، بڑے بوڑھے کا دل بھی دو باتوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، یعنی دنیا کی محبت اور امیدوں کی درازی میں۔ اللہ پاک نے جب سے دنیا کو پیدا فرمایا ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان پرانے مشکیزے کی طرح لگی ہے اور وہ قیامت تک اسی حال میں لٹکی رہے گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، قرآن مجید ایک ایسا دریچہ ہے جس سے ہم اگلی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ دو بیڑیے جو ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبہ کی حرص اس کی دنیا میں فساد ڈالتی ہے۔ دنیا کی بے قدری کیا کرو، یہ اپنی بے قدری کرنے والوں پر بہت آسان ہے۔ نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہے۔ بہتر ہے وہ شخص جو دیر سے خفا ہو اور جلدی راضی ہو جائے، اور بدتر ہے وہ شخص جو جلد غصہ میں آ جائے اور دیر سے راضی ہو۔ انسان جب دنیا کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگتا ہے تو اللہ پاک اس کو بے اندازہ مال و دولت سے نوازتا ہے۔ جب ذکر قلب میں جگہ پکڑ جاتا ہے تو بندے کا اللہ پاک کو یاد رکھنا دائمی بن جاتا ہے، اگرچہ زبان بند رہے۔ آخرت کو دنیا پر مقدم کر، دونوں میں فائدہ حاصل کر لے گا، لیکن جب تو نے دنیا کو آخرت پر مقدم کیا تو دونوں میں نقصان اٹھائے گا۔ جہاں شبہ کی گنجائش ہو وہاں قبل اس کے کہ کوئی منہ کھولے خود اپنی بریت کا اظہار کر دینا چاہیے۔ اللہ پاک کی دوستی اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو رب کریم دشمن جانتا ہے ان سے دشمنی کرو، مثال کے طور پر دنیا اور نفس۔ جب تک تو مخلوق کے ادب کا خیال نہ رکھے تو خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے۔ اے انسان، مصیبتوں کو چھپایا کر، کرب حق نصیب ہوگا۔